کہتے ہیں بعض کہ بارڈر کے اوپر جا کر بعض دفعہ ان کے کچھ گروہ دوسروں سے کسی طرح کچھ ایکسچینج کیا کرتے تھے باتیں، لیکن یہ ابھی فرضی باتیں ہیں، قطعی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ جو قطعی نتائج ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کے رابطے الگ تھے، زبانیں الگ تھیں، اور جس چیز نے مصیبت ڈالی ہے ان کو وہ یہ ہے کہ ایک خدا کا تصور جو خالق اور مالک اور ازلی ہے یہ ان سب میں پایا جاتا ہے اور متھ نہیں ہے۔ اور جہاں متھ ہے یہ قطعی ثبوت ہے کہ پہلا وہ تصور تھا جو ٹوٹا ہے، تو متھ یعنی توہمات کی جو تخلیقات ہیں دیوتا دیوی وغیرہ وہ بعد میں پیدا ہوئی ہیں۔ اب ان کی تو ساری سوشالوجی کی بنیاد یہ تھی کہ خدا نے انسان کو نہیں بنایا، انسان نے خدا کو بنایا۔ اس کی تخلیقات سے ڈر ڈر کے وہ سمجھتے ہیں تو اتفاقی حادثہ تھا نا، کائنات یوں ہی، کوئی بارشوں سے ڈر گیا، کوئی بجلی سے ڈر گیا، کوئی سورج کو بڑا سمجھنے لگ گیا۔ انسان نے جب خدا بنانا شروع کیا تو شرک رفتہ رفتہ توحید پر منتج ہوا ہے۔ اس کے خلاف میں نے بہت اپنے اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ٹھوس دلائل کے ساتھ ان کے اس نظریے کو رد کیا ہے۔ جب تنزانیہ میں نے پہلی تقریر کی تھی سوشالوجی پہ، اس پہ یہی مضمون تھا۔ آپ کا ملک تنزانیہ ہے نا؟ جی ہاں۔ وہاں کا جو پروفیسر تھا شروع میں تو بڑا عزت سے پیش ہے، جب دیکھا کہ ہمارے خلاف ہی بول رہا ہے بیٹھا ہمارے، تو کافی ہاسٹائل ہو گیا تھا بیچارہ، لیکن بات بنتی نہیں تھی۔ بعد میں واپس آئے تھے، احساس ہوا تھا۔ ہاں ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں اس مضمون کو تو میں نے فوری طور پر سرسری طور پر وہاں رکھا تھا، وقت نہیں تھا۔ اب جو میری کتاب نئی شائع ہوئی اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کو تاریخی حوالوں سے غلط ثابت کیا ہے کہ توحید شرک کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی، شرک توحید کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یہی انسانی فطرت کا رجحان ہے۔ اور توحید بڑھتی ہے تو وہ تفاہمات اور رسومات میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس بات کا استدلال تو ہے، ان کا بھی ایک استدلال تھا، میں نے بھی ایک استدلال کیا، اور صاف نظر آ جائے گا پڑھنے والے کو کہ ان کا استدلال بالکل بودا اور اس عقیدے پر مبنی ہے کہ خدا نہیں ہے۔ جب تک یہاں سے شروع نہ کریں اس وقت تک وہ استدلال بنتا ہی نہیں ان کا۔ یہ مان لیا ہے پہلے کہ خدا ہے ہی نہیں، جب ہے ہی نہیں تو پھر وہ استدلال ہمیں کچھ نہ کچھ معنی خیز دکھائی دیتا ہے۔ مگر جب ہم تاریخ کے حوالے سے مذاہب کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو بالکل برعکس شکل ہے۔ شرک ابراہیم کو بھی نہیں پیدا کرتا۔ ابراہیم توحید کا مذہب بن کر شرک میں اس کی مخالفت کے باوجود ابھرتا ہے، اور جب وہ گزر جاتا ہے تو بعد کے آنے والے شرک میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ نوح توحید کا قائل ہے، بعد میں آنے والے ابراہیم کے زمانے سے پہلے مشرک ہو چکے ہوتے ہیں۔ ابراہیم توحید کا مذہب ہے، اسماعیل توحید کا مذہب، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے مشرک ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ثابت ہوتا ہے؟ کیا شرک توحید کو جنم دیتی ہے؟ توحید کے بعد جب وہ ٹوٹتی ہے تو پھر اس سے شرک پیدا ہوتا ہے۔ یہ استدلال تھا۔ مگر جو آسٹریلیا کی سرزمین ہے وہ قطعی ثبوت مہیا کرتی ہے کہ سوشالوجسٹ کی ساری عمر کی محنتیں محض جھک جھک تھیں، کچھ بھی اس میں حقیقت نہیں، اور اسی وجہ سے آپس میں بٹ گئے ہیں۔ اب یہ بعض لوگ تسلیم کرتے ہیں، کہتے ہیں ہے تو صحیح یہ بات مگر ہو نہیں سکتی۔ کیسے ہو گیا؟ 600 جگہ 40,000 سال یا 1,20,000 سال تک ایک ہی عقیدہ ہر ایک کے دماغ میں جنم پائے، حالانکہ وہ حقیقت سچا نہ ہو، یعنی خدا ہے اور ایک خدا ہے۔ تو اس کو پھر انہوں نے تلبیس کے لیے بعض دوسرے انہیں بدیانتی سے کام لیا ہے، بالکل بیہودہ لغو دلیلیں دے کے واقعہ کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کا انکار کر رہے ہیں، جس سے ان کی دیانتداری پر بھی روشنی پڑتی ہے اور بے بسی پر بھی۔ سوال کون سا تھا جس پہ یہ سوال اٹھا تھا؟ ہاں، حضرت میں یہ بتا رہا ہوں کہ نبی تو ہر جگہ ہیں، اس میں بھی جو ایبریجنز ہیں ان میں بھی ہیں، اور میں نے جو تحقیق کی وہ لمبا ہو جائے گا، میں اس کو نہیں چھوڑتا ہوں، مگر جو میں نے دوسرے علاقوں میں بھی تحقیق کی ہے، مورو قوم کے ساتھ متعلق یا مایا قوم کے متعلق یا ریڈ انڈینز کے متعلق،
ہر جگہ انہوں نے جو خود مجھے بیان دیے ہیں وہ ایک خدا کی ہستی کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں وہ اول طاقت تھی، ازلی ہے، یہ سب چیزیں اس سے بعد میں پھوٹی ہیں، اور زمین کو وہ خدا نہیں مانتے بلکہ ماں مانتے ہیں. اب انہوں نے ان چیزوں کو سپرسٹیشن کے طور پر پیش کر دیا. آسٹریلیا میں جو ہم نے آدمی ڈھونڈا، پہلے تو بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے تھے، منتیں کی کہ ہم اور طرح کے مغربی محقق نہیں ہیں، کہتے نہیں ہمارے پاس سے کوئی تعلق نہیں. بس آخر ایک تعلیم یافتہ تھا انجینئر، اور وہ اپنے قوم میں بھی ایک مرتبہ بڑا رکھتا تھا. اس سے کسی احمدی دوست کی واقفیت تھی، اس نے اس کی منت سماجت کی کہ دیکھو یہ خالصتاً اپنی ایک تحقیق خاطر ملنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. وہ مان گیا. کچھ دیر تو مجھ سے اس نے باتیں سنی نا، بالکل انڈیفرنٹ ہو کے، پتھر کا پتھر بنا ہوا. جب اس نے دیکھا کہ جب ان کو اس قوم کی ہمدردی میں میرے جذبات حقیقتاً ابھرتے ہیں تو اس کی آنکھیں پگھلنی شروع ہوئیں. معلوم اس نے ایک ڈیسیژن کیا ہے. اور اس کے بعد اس نے جو اپنی خاموشی کا عذر دیا وہ بالکل وہی ہے جو اب میں ان کی کتابوں میں پڑھ رہا ہوں. انہوں نے کہا یہ لوگ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں، ہمیں ایک ذلیل قوم کے طور پر جو مٹ جائے تو کوئی حرج نہیں اس طرح پیش کرتے ہیں، اور جو ٹھوس حقائق ہماری عظمت کے ان کو ملتے ہیں ان سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں یا ان کی غلط تشریحات کرتے ہیں. میں نے اب چند دن ہوئے صالحہ صفی صاحبہ کو کہہ کے ایبوریجنیز کے متعلق کتابیں منگوائیں. اکثر کتابیں ان کے ڈریمی ہونے کا ذکر کرتی ہیں، اور ڈریمز کو سپرسٹیشن کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ڈریم کے ذریعے انہوں نے زمین سے ایک تعلق قائم کیا ہوا ہے، ایک فرضی سا، اور وہی ان کا مذہب ہے. یہ سب جھوٹ ہے. اس نے یہی بات مجھے کہی تھی، اب مجھے ہر وقت یاد آتی ہے جب میں کتابیں دیکھتا ہوں. اس نے کہا ایک دیکھ لو، ڈریم ہمارا ذریعہ ہے اللہ سے تعلق کا. وہ ہمیں ڈریمز دکھاتا ہے جو ہماری دنیا کے معاملات سے تعلق رکھتی ہے. ہمارے جو سیجز ہیں عقل والے وہ ان کی انٹرپریٹیشن صحیح کرتے ہیں، ان کی تعبیر کرتے ہیں، اور ہم انہیں سچا ہوتا دیکھتے ہیں. یہ وہ کہتے تھے. اور ساتھ اس نے کہا اس کو غلط طور پر ہمارے بیوقوف سپرسٹیشن ہونے اور دوسری چیزوں کے ثبوت کے طور پر وہ پیش کرتے ہیں. اب ہم ان سے کیا بات کریں دوبارہ؟ اس لیے ہم نے فیصلہ کر لیا ان سے بالکل کمیونیکیشن توڑ دینی ہے. اور وہ بات اس کی دیکھیں کیسی سچی نکلی ہے. ابھی میں وحید کے ساتھ بیٹھا وہ یہی کہہ رہا تھا کہ دیکھ لو جو کتابیں ہمارے سامنے آئی ہیں سب میں بغیر کسی بات کے، بات ہے ہی کوئی نہیں کرنے والی، لفاظیوں میں آ کے ان کے ہسٹورین اور محققین، کیونکہ وہاں کچھ کہہ نہیں سکتے، بے بس ہوئے بیٹھے ہیں، وہ ان کو بھی ڈسٹارٹ کرتے ہیں، اپنے آپ کو بھی خجل کہتے ہیں پنجابی میں، خجل خوار کرتے ہیں. پہلے ہاتھ پہلے کچھ نہیں آتا. یہ ٹھوس حقیقت ہے کہ قرآن کا دعویٰ سچا ہے، ہر قوم میں خدا نے نبی بھیجے، اور یہ آسمانی ہدایت ہی تھی جو جب چھوڑی گئی تو پھر بگڑ کر وہ شرک میں تبدیل ہوئی ہے.